جنید بھائی کیسے ہیں آپ؟ اچھا جنید بھائی، ساری چیزیں زندگی میں پر ہونے کے باوجود ایک بڑی عجیب سی بے سکونی ہے اور ڈپریشن سا رہتا ہے، جیسے زندگی میں سکون نہیں ہے اور ابھی زندگی بس ختم ہو جائے گی، ایسے فیل ہوتا ہے مجھے سم ٹائم نا۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں تاکہ میں ذہنی طور پر پرسکون ہو سکوں۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ نے سوال کیا۔ اس طرح کی کیفیت بعض اوقات ہو جاتی ہے، ساری چیزیں میسر ہیں، ہر چیز کی سہولت ہے، آرام ہے، بظاہر کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کبھی دل بے چین ہوتا ہے، دل گھبرا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی ٹینشن سی ہمارے ذہن میں، ہمارے دل و دماغ پر یہ طاری دیتی ہے۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی پائی جا رہی ہے ہمارے اندر نیک اعمال کی۔ ہو سکتا ہے نیک اعمال کی کمی ہو، نیکیوں کی کمی ہو، آپ نیکیاں کریں۔ نیکیاں کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل الحمدللہ سے وجل پرسکون رہتا ہے، طبیعت میں ایک اطمینان رہتا ہے۔ نیکیوں کی کثرت کریں، اپنا صدقہ بھی نکالیں، راہ خدا سے وجل میں صدقہ دیں، فرائض و واجبات کی پابندی کریں، اور آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہی اگر ہم سنیں نا تو الحمدللہ سے وجل اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ وظیفہ ارشاد فرمایا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، دل الحمدللہ سے وجل آپ کا مطمئن۔ ذکر اللہ کی نیت سے اگر پڑھیں گے تو پھر دل کو سکون بھی ملے گا نا، جیسے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بالکل تو بالکل ذکر اللہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دل کو سکون ملے گا اللہ کے کرم سے۔ جی زاہد بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ زاہد بھائی چلیں پہلے اسی حوالے سے آپ وظیفہ ارشاد فرمائی۔ ہمارے اسلامی بھائی تھے، بڑی پریشانی میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، کسی نے ان کے پاس کچھ پیسے بطور امانت رکھوائے تھے، اب وہ شاید آگے پیچھے ہو گئے، مل نہیں رہے، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ ان کی گمشدہ رقم مل جائے۔ بھائی جس جگہ پر انہوں نے کچھ رقم جو بھی اپنی قیمتی اشیاء رکھی تھی، اب اس جگہ پر کھڑے ہو کر سورہ طارق 30ویں پارے میں ہے یہ سورہ طارق، اب اس کو روزانہ اس جگہ پر پڑھوائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے یہ گم شدہ چیز ان کی مل جائے گی۔ اللہ پڑھوانا ضروری ہے، خود بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو بہتر ہے، اور اس میں خیال یہ رکھیں جو پڑھ رہا ہے یا جو اس سے پڑھوا رہے ہیں ان کے مخارج بالکل درست ہوں۔ اگر مخارج درست ہوں گے اور صحیح انداز میں یہ پڑھیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم جو بھی ان کی گمشدہ چیز ہے یا جو بھی اشیاء ہے وہ انشاءاللہ الکریم مل جائے گی۔ دن میں کتنی مرتبہ یہ سورت پڑھیں؟ ایک مرتبہ پڑھوانی، صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں؟ جی۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے؟ نہیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کوشش کریں کہ باوضو ہو کر پڑھیں اچھے انداز میں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو جلد ہی یہ چیز۔ اس کے کوئی تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں اگر تعویذات لینے ہوں؟ جی روحانی علاج کے اسٹال سے الحمدللہ اس کے تعویذات وغیرہ بھی ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی جو گائیڈ لائن وغیرہ دیتے ہیں اس پر عمل کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ الکریم جلد ہی یہ چیز وغیرہ ان کی جو گمشدہ ہے واپس مل جائے گی۔ یہ ہمارے غضنفر بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی کافی آزمائش میں تھے، انہوں نے بولا کاروبار میرا بند ہو گیا ہے، دعا بھی فرما دیں، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ان کا کاروبار چمکے، بڑھے، چلنا شروع ہو جائے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ان کے رزق میں مال میں خوب برکت عطا فرمائے۔ غضنفر بھائی آپ جو ہے ہر نماز کے بعد 700 مرتبہ یا باسطو یا رزاقو یا باسطو یا رزاقو 700 مرتبہ پڑھنے کا یہ اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آپ کے رزق میں خوب فراوانی ہوگی اور غربت وغیرہ کے جو بھی معاملات انشاءاللہ الکریم دور ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ چلیں میسیجز بھی کافی سارے ہیں، چند ایک میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا تھا، انہوں نے کہا ہے دعا کے حوالے سے کہا ہے کہ دعا کی درخواست ہے، پلیز کاروبار کے لیے بھی دعا کیجیے گا، مغفرت کی خصوصی طور پر دعا کیجیے گا، اللہ پاک آپ کی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور یہ ایک اور میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کی آنکھوں میں درد رہتا ہے، پانی بہت زیادہ گرتا ہے، وظیفہ بتا دیجیے گا، آریان ہے ملتان سے۔ جی زاہد بھائی، آنکھوں سے اگر پانی نکلتا ہو درد کے سبب، بیماری کے سبب، اور درد رہتا ہو آنکھوں میں، تو کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ ہر نماز کے بعد جیسے اس طرح کے مریض ہیں تو نماز کے بعد یا نورو 11 مرتبہ پڑھ کر اپنی انگلیوں کے پوروں پہ دم کر لیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد دم کرنے کے بعد اس کو اپنے آنکھوں پہ پھیر لیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم آنکھوں کے درد وغیرہ اور بھی جو معاملات ہیں آنکھوں کی تکالیف وغیرہ سے اللہ نے چاہا تو ان سے شفا حاصل ہوگی۔ ایک اور میسج آیا، انہوں نے کہا کہ نیند کی حالت میں اکثر مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ رات سونے سے پہلے یہ 21 مرتبہ یا متکبرو
یا متکبرو 21 مرتبہ یہ پڑھیں اور اپنے پر دم کر کے سو جائیں، انشاءاللہ الکریم رات کو سونے میں یہ جو خواب وغیرہ آتے ہیں، ڈرونی خواب وغیرہ، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم یہ نہیں آئیں گے۔ جی ٹھیک ہے، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نوید نام ہے، والدہ کا نام سرینہ ہے، کاروبار اچھا چلتا تھا، آج کل کاروبار صحیح نہیں چل رہا، قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، قرضہ اتارنے کا روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیں۔ اسلام بھائی کو چاہیے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ یا حیو یا قیوم بے شمار مرتبہ جتنا ہو سکے اس کو پڑھتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک وظیفہ اور ان کو بتاتے ہیں، ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، اس کو یہ روزانہ پڑھیں ہر نماز کے بعد۔ اللہ پاک نے چاہا تو ان کی جو بھی معاملات ہیں، کاروباری بندش وغیرہ، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اس سے یہ دور ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، یہ وظیفہ بھی پڑھیں، دعا بھی کریں کہ یا مسبب الاسباب، تو ہی غیب سے اسباب پیدا فرمانے والا ہے، ہمارے لیے قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ دعا بھی کریں اور آپ آ جائیں روحانی علاج کے اسٹال پر، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، اور ایک اور مخصوص دعا بھی دی جائے گی آپ کو وہاں روحانی علاج کے اسٹال پر، وہ بھی پڑھیے گا۔ اس دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو وہ قرضہ اتر جائے گا۔